میرے ہاتھ میں اے، وہی بک ہے حقائق بائبل اور مسیحت، اور اس کا ایک چیپٹر ہے، اس کے اوپر میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ آ، یہاں پر ہمارے احمدی دوست جو ہیں انہوں نے حوالہ دیا ہے مولوی برہان احمد ظفر درانی صاحب نے، اور بائبل کا، اور اس پہ انہوں نے لکھا ہے، ایک آیت لکھی ہے بائبل کی، لکھا ہے اس طرح ہے: اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کے دائیں ہاتھ ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ اچھا، یہ ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ ایک پیش گوئی آنے والے کے متعلق ہے، اور مسیح جو ہیں وہ اس بات کا مصداق کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں، یعنی ہم لوگ جو کرسچن ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جیزس کے لیے ہے۔ لکھا ہے کہ مسیح کے تو 10,000 شاگرد کبھی بھی نہ ہوئے، اور 12 حواری تھے، وہ بھی مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور نیچے لکھا ہے کہ یہ پیشن گوئی جو ہے اصل میں یہ پیشن گوئی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے ہم اس آیت کو دوبارہ غور سے پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہ لکھنے والا جو ہے وہ کتنا قابل انسان ہے۔ اس طرح لکھا ہے اس میں کہ اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا۔ اب میں یہ سوال جو ہے اپنے مسلمان دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ حضرت محمد کو خداوند کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں؟ پھر ساتھ انہوں نے مثالیں لکھی ہیں: شعر سے ان پر طلوع ہوا، فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ اب اگر تو ہمارے مسلمان بھائی مانتے ہیں کہ حضرت محمد جو تھے وہ خدا تھے، تو یہ احمدیوں کی ان کی جو ان کا یہ بک کے اندر ہے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ حضرت محمد کو خدا کہتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم کرسچینٹی کی طرف۔ میں ایز اے کرسچن ہونے کے ناطے یہ بات جو ہے وہ اس وقت کی ہے جب جیزس کرائسٹ جو تھے وہ نہیں تھے۔ ہم لوگ ٹرینٹی پر بلیو کرتے ہیں، اور ٹرینٹی جو ہے وہ خدا یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، ان تینوں چیزوں کی جو بنیاد ہے، جو ٹرینٹی ہے وہ کرسچینٹی کی جو بنیاد ہے وہ ان تینوں چیزوں پر بیس کرتی ہے۔ یہ جو بات لکھی ہے یعنی اس زمانے کی، یہ خدا کے لیے لکھی ہے، یعنی باپ کے لیے لکھی ہے۔ اب ہم اس کو اس کی ایک ایک لفظ کو میں کوشش کروں گا اپنی ناقیر سی نالج جو کہ تھوڑی بہت میرے پاس ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہو تو آپ بائبل کھولیں، اور ہم جائیں گے، پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ خداوند کے لیے ہے، اور دوسرا کہ خدا سینا سے آیا، یہ سینا، اور جو شعر ہے اور جو فاران ہے یہ پہاڑ ہے، اور معاف کیجیے۔ اچھا، ہم کھولتے ہیں گنتی بائبل کے اندر سے، کہ اصل میں جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کی وہاں سے نکالا تو خدا خود ان کے ساتھ ساتھ تھا، اور خدا جو تھا وہ دن کے ٹائم پہ ابر بادل کی صورت میں اور رات کو آگ کے ستون کی شکل میں ان کے ساتھ چلتا تھا اور انہیں رستہ دکھاتا تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ بائبل کے اندر اگر آپ دیکھیں گنتی نمبر انگلش میں اگر آپ کے پاس ہے تو 14 باب اس کی 14 آیت جو ہے، اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا جو تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اور دوسرا ہم دیکھیں گے خروج اس کی 12ویں آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ اور دوسرے سال کے دوسرے مہینے کی 20ویں تاریخ کو ابر جو ہے وہ ابر شہادت کے مسکن پر سے اٹھ گیا، اور تب بنی اسرائیل دشت سینا سے کوچ کر کے نکلے، اور دشت فاران
میں ٹھہر گئے. اب یہ دو باتیں ثابت ہوگی کہ خدا جو تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ تھا, اور دشت سینا سے نکل کر وہ دشت فاران کی طرف چل پڑے. یہ آپ کے سامنے مثالیں بہت زیادہ ہیں, اس میں بہت زیادہ مثالیں ہیں, لیکن میں فی الحال آپ کو ایک ہی بتا رہا ہوں. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کوئی شعر. کوئی شعر کا جو ذکر ہے وہ استثنا جو ہے 94 میں ہم جاتے ہیں, اور اس کا دوسرا باب اور تیسری آیت ہے. ہاں جی, ہم یہ پڑھتے ہیں. اور جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم لوٹے, اور پھر کلزم کی راہ سے بیابان میں آئے, اور بہت دنوں تک کوئی شہر کے باہر باہر چلتے رہے. تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ تم اس پہاڑ کے باہر باہر بہت چل چکے, شمال کی طرف مڑ جاؤ. یہ ایک دوسری مثال تھی کہ جو خدا جو تھا وہ ان کے ساتھ چل رہا تھا, اور تینوں جگہوں کا ذکر آپ نے دیکھا, کوہ سینا, فاران میں, اور کوہ شہر میں. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا. یہاں پر بھی میری ان کے ساتھ کافی دفعہ بحث ہوتی ہے. کبھی میرے دوست یار ہیں ویسے, وہ کہتے ہیں کہ یار وہ کبھی تم نے لکھا ہوا ہے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے, کہیں لکھا ہوا ہے لاکھوں قدوسیوں کے ساتھ آئے. تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو بائبل ہے وہ دنیا کی پتہ نہیں کتنی زیادہ زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. جب وہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو اب آپ مجھے بتائیں, میرے پاس اس وقت 3-4 قسم کی الگ الگ بائبلیں جو الگ الگ ملکوں میں پرنٹ ہوئی ہیں. ان میں یہاں پر جو لفظ لکھا ہے 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا. اب وہ 10,000 قدسیوں جو ہے وہ ایک رائٹ فگر نہیں ہے, بلکہ وہ اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ بے شمار, جیسے اب آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی جگہ پر کہ وہ کوئی جلوس جا رہا ہے تو آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے ارے 10,000 لوگ ہیں یار. ایون انگلش میں بھی اکثر خبروں میں لکھے کہ دیر 10,000 پیپل ور گیدر دیئر, اور یا لاکھوں لوگ. تو یہ لفظ جو ہے بے شمار کے لیے ہے. اور اس کے دائیں ہاتھ میں آتشی شریعت تھی. اب آپ دیکھیں کہ آتشی شریعت جو تھی وہ کون سی تھی, ہم دیکھیں گے. اگر آپ خروج نکالیں 19 باب اس کی 17 سے لے کے 25 آیت تک پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آتشی شریعت جو تھی وہ کس کی تھی. خروج سب لوگ ڈیروں میں کام ہوئے, اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ سے باہر لایا, خدا سے ملائے, اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے, اور کوہ سینا پر اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا, کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا, اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا, اور سارا پہاڑ زور زور سے ہل رہا تھا. اب آپ دیکھیں کہ آگ جو تھی وہ کہاں تھی. ٹھیک ہے, اور بھی آگے ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو استثنا کے اندر بھی ہمیں مل جائے گی. استثنا 5 باب ہم دیکھیں, اور اس کی 22 سے 24 آیت. اور جب وہ پہاڑ آگ سے ڈھانک رہا تھا تو تم نے وہ آواز اندھیرے میں سے آتی سنی, اور تم تمام قبیلے اور بزرگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ خداوند ہمارے خدا نے دانی شوکت اور عظمت ہم کو دکھائی ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی کتاب, یہ جو ہے بک جو میں نے دیکھی ابھی, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے, اور میں کوشش کروں گا اپنی جو ناقص علمی ہے اسے. تو صرف اس چھوٹے سے چیپٹر کو آپ دیکھیں تو انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ حضرت محمد کے لیے لکھی گئی ہے آیت بائبل کے اندر. یہاں لفظ صاف لکھا ہے کہ خدا, اور دوسرا جو مثالیں یہاں پر وہ تھی, اور تیسرا آتشی شہریت جو تھی وہ میرا خیال ہے کہ نہ وہ ہماری بائبل انجیل کو ہم لوگ کہتے ہیں, نہ ہی قرآن کا کوئی آتش سے یا آگ سے کوئی تعلق تھا. موسیٰ کو جب 10 احکام ملے تھے, 10 کمانڈمنٹ کوہ سینا پر, تو وہ آگ سے وہ لوہے جو ہیں جو چٹان کے ٹکڑے تھے ان کے اوپر وہ خود بخود لکھا گیا. اور صرف تاریخ میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہی احکام تھے جو آتشی تھے. بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ.